میری اہلیہ کی اپنی محلے میں قائم بیوٹی پارلر کی مالکن سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ پھر ایک روز اس نے شاہلہ نامی اس خاتون کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیسے خوشیوں کی جگہ غموں نے بسیرا کر لیا۔ شاہلہ کی کہانی میں اپنی اہلیہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ شاہلہ سے میری ملاقات ایک بیوٹی پارلر میں ہوئی۔ میں نے اس پارلر کی بہت تعریفیں سنی تھیں۔ شاہلہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ وہ ہر ایک سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی اور کم پیسے لے کر بھی کام کر دیتی تھی۔ پہلی دفعہ ہی اس نے مجھے اپنے حسن و سلوک سے ایسا متاثر کیا کہ میں بھی شاہلہ کے پارلر کو ترجیح دینے لگی اور یوں میری شاہلہ سے دوستی ہو گئی۔ اس کی شادی کچھ دیر پہلے ہوئی تھی مگر اس کا شوہر نشہ کرتا تھا جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی اور وہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ شاہلہ سے میری دوستی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی اور اب شاہلہ سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی تھی۔ جب میں اپنے میکے آئی تو شاہلہ سے ملنے اس کے پارلر چلی گئی جہاں پر اس کی امی موجود تھیں۔ تو اس کی امی نے مجھے بتایا کہ شاہلہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، تم اسے سمجھاؤ۔ اس دن تو خیر میں واپس گھر پر آ گئی لیکن کچھ مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ شاہلہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنا پارلر بیچ چکی ہے، اور میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ شاہلہ نے اتنا اچھا علاقے میں چلتا ہوا پارلر کیوں بیچ دیا۔ میں نے امی کو آ کر بتایا تو امی بہت حیران ہوئیں کہ شہر کی معروف پارلر جس کے مالک شاہلہ تھی وہ اسے فروخت کر کے اپنے سسرال جا چکی ہے۔ انہی دنوں میں شوہر نے معمولی سی بات پر مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میں میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے شاہلہ کی امی مجھے مل گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور تم اس سے ملنے ضرور آنا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اسے گھر میں ملنے گئی تو گول مٹول سا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو شاہلہ نے مجھے کہا کہ مبارک ہو، تم خالہ بن چکی ہو۔ میں بہت خوش ہوئی اور بہت ساری دعائیں دے ڈالیں۔ میں نے شاہلہ کا بچہ اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ بولی وہ سعودیہ چلے گئے ہیں، اس لیے میں ادھر آ گئی ہوں۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اصل بات بتاؤ لیکن وہ انکار کرتی رہی اور اپنے حالات چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ دوبارہ میکے آ چکی تھی۔ میں نے شاہلہ سے کہا کہ تم اب کیا کرو گی؟ تم نے اپنا پارلر بھی بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میرے جو حالات ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں لیکن پھر اس ننھی سی جان کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جو بچہ تھا وہ بھی اس کا باپ اسے لینے پہنچ گیا۔ شاہلہ اس کے قدموں میں گری لیکن وہ بچہ چھین کر لے گیا۔ شاہلہ نے فقیروں کی طرح بہت دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس دلا دے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ میں نے رجوع کیا ہوا ہے، مجھے جلد میرا بیٹا مل جائے گا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ شاہلہ کے کمرے میں بنایا گیا پارلر شاہلہ اور اس کے بچے کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ بچہ 4 سال کا ہو چکا ہے۔ شاہلہ اسکول داخل کروا چکی ہے اور اس کی زندگی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اب بھی جب کبھی وہ اپنی بیتی زندگی یاد کرتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ دوستو، اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میری اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل بولڈ سٹوریز ہب کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔